السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو آج کا دن دیا تھا وہ آپ نے بہترین طریقے کے ساتھ گزارا ہوگا، خوب اللہ کی عبادتیں کی ہوں گی، خوب اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا، اور کل کی باتیں جو آپ لوگوں نے سنی ہوں گی ان پر ایک دو باتوں میں سے کم عمل کیا ہی ہوگا، یا عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، اور عمل کرتے کرتے شاید آپ کامیاب ہو گئے، شاید آپ گر گئے، شاید آپ گر کے دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگ گئے۔ اینی ہاؤ، یہ ساری سچویشنز اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ ان ساری سچویشنز کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں، بس ایک کوشش، ایک طلب، ایک چاہت جو انسان کو کرنی چاہیے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی طلب، اللہ رب العزت کی خواہش، اللہ رب العزت کا ساتھ مل جانا، اس کے لیے ایک اسٹرگل کرنی چاہیے انسان کو۔ عقل مند انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عقل مند وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا کی چیزوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں میں ان کو جگہ دے دیتے ہیں، یا عقل مند لوگ وہ نہیں ہے جن کے پاس دولتوں کے انبار لگ گئے، نوکر چاکر آ گئے، سیلیبریٹی بن گئے، ماڈلز بن گئے، اور بڑے بڑے ہیروئن یا ہیرو بن گئے۔ نو 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 نو، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو شیطان ان کو ایک دھوکہ دکھا کر ایک کامیابی دکھا رہے ہیں، دیٹس آل۔ تو عقل مند انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے کہیں گے ہم اسے ہی عقل مند سمجھیں گے، اور اس کے بعد اسی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بے وقوف ہو کر نہیں مرنا، کیونکہ ہم نے بے وقوفانہ زندگی نہیں گزارنی۔ ہم میچور ہیں الحمدللہ، ہم ایجوکیٹڈ ہیں الحمدللہ، ہم باتوں کو سمجھنے والے ہیں، ہمیں ہر اچھے اور برے کا پتہ ہے، ہمیں عزت کا بھی پتہ ہے، ہمیں ذلت کا بھی پتہ ہے، ہمیں اللہ کا بھی پتہ ہے، ہمیں شیطان کا بھی پتہ ہے، ہمیں فرما برداری کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں نافرمانی کا بھی پتہ ہے، ہمیں قرآن کا بھی پتہ ہے، اور دنیا کی باقی کتابوں کا بھی پتہ ہے، یعنی کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اور جو نہیں پتا اسے جب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے ایزیلی۔ تو جب ہم اتنا سارا علم اپنے سینوں میں دبا کے گھوم رہے ہیں، جب اتنی ساری نالج میرے ذہن میں سٹور ہوئی ہے، اور اتنی ساری صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں بغیر مانگے، اور اتنی ساری صلاحیتوں سے، طاقتوں سے، شعور سے، علم سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، تو کیوں نہ میں ایک عقل مند انسان بن جاؤں؟ تو عقل مند انسان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا دنیا کے ریتی رواج کو دیکھ کر بغیر یہ سوچے سمجھے، بغیر جج کیے بس ان کو لے لیا جائے تو عقل مند کہلاؤں گا؟ نو۔ کیا اگر دنیا پیسے کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے تو میں بھی اسی پیسے کی بھاگ دوڑ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یا میں اپنا رخ موڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤں؟ عقل مند کیسے کہلاؤں گا یہ ہر بندہ سوچ لے۔ تو اس کا دل اسے کہے گا کہ جیسے تمہارا نبی تمہیں بتا رہا ہے ویسے چلو، ویسے کرو، تم عقل مند کہلاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بل گیٹس کے کلیوں پر نہ جاؤ، ایلون مسک کے ریتی رواجوں پہ مت جاؤ، یہ لوگ دنیا سے متاثر لوگ ہیں، یہ تمہیں دنیا سمجھائیں گے۔ اپنے ان دوستوں کے آئیڈیاز کو فالو مت کرو جن کے سامنے صبح و شام بس دنیا ہی ہوتی ہے، صبح و شام ان کے سامنے بس دنیا سے انسپائر ہو کے وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ ہاں، ان کو سمجھا سکتے ہو، سمجھاؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اب مرنے کی تیاری یہ بھی نہیں ہے کہ میں پہلے سے بازار سے کفن لے کر رکھ دوں، لٹکا دوں، ہینگر کر دوں، اور یا پھر اپنے لیے ایک بالٹی گرم کر لوں کہ اس سے مجھے غسل دینا، یا اپنے لیے پہلے سے ہی کوئی قبر کھود دوں اور اس قبر کا سارا سامان لے کر میں کسی کے حوالے کر دوں کہ میں کل پرسوں مرنے والا ہوں، لہٰذا یہ میرے مرنے کی تیاری ہے اور مجھے اسی قبر میں دفنا دینا۔ یا پھر میں 4 لوگوں کو جمع کروں، ان کو کھانا پینا کھلاؤں، ان کو اپنے گھر بلاؤں، انوائٹ کروں، اس کو دعوت دوں، اور ان 4 لوگوں کو بٹھا کر ان سے تھوڑی سی باتیں کروں، ان کو چائے وائے پلاؤں، اور پھر آخر میں ان سے کہوں کہ یار دیکھ، میں مرنے کی تیاری کر رہا ہوں، تو مجھے نا مرنے کے بعد 4 کندھوں کی ضرورت ہوگی، تو پلیز تم کر لو گے نا؟ یہ مرنے کی تیاری نہیں ہوتی، یہ تو ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، یہ نظام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ کوئی آپ کو نہلا رہا ہوگا، کوئی آپ کو کندھا دے رہا ہوگا، بلکہ نہیں ایک مرتا ہے انسان تو لوگ تو ثواب کی نیت سے 10 کندھے بھی دے دیتے ہیں کہ او بھائی 10 قدم چلو، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اتنے سیلفش لوگ ہیں یار، رو کوئی نہیں رہا ہوتا۔ ہاں، بندہ مر گیا، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، تم بھی بخشے جاؤ گے۔ جنازہ آتا ہو نہ آتا ہو میٹر ہی نہیں کرتا، بس کھڑے ہو جاؤ، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مرنے کی تیاری نہیں ہوتی۔ مرنے کی تیاری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو نفس کے حوالے مت کرنا، اپنی زندگیوں کو گناہوں میں گزارنا مت، اور اپنی زندگیوں کو ضائع مت کرنا، بلکہ مرنے کی تیاری اس طرح کرنا کہ جب تمہارے سامنے نماز کا حکم آئے تو تم فوراً سے نماز پڑھ لینا۔ جب تمہارے سامنے کوئی مجبور ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، اور تمہیں اللہ نے طاقت دی ہو اس کی بے بسی میں اس کا ساتھ دینا،
یا اس کی مجبوری کو ختم کرنے کی تو تم فوراً اس کی ہیلپ کر دینا۔ اس کے علاوہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی بے حیائی کا کام آئے، کوئی لڑکی تمہیں انوائٹ کرے رومانس کے لیے، سیکس کے لیے، ڈیٹ کے لیے، باتوں کے لیے، متاثر کرے ایویں فضول کی گپوں کے لیے، یا کوئی لڑکا تمہیں کافی کی آفر کرے، چائے کی آفر کرے، یا کچھ بھی اس طرح کی بے حیائی کے کام جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ، ایویں ٹائم ویسٹنگ، یہی ٹائم تم قرآن کو دو گے، قرآن تمہیں 10 آیتیں بھی اگر سمجھا دے گا تو تمہاری زندگی کے 10 سال بن جائیں گے۔ اسی شوق کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ تم لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر گھماتے ہو پھراتے ہو، اسی شوق کے ساتھ اگر تم 2 رکعت نماز پڑھ لو تو یہ 2 رکعت نماز تمہیں اندر سے بھی صاف کر دے گی، باہر سے بھی صاف کر دے گی، اور تمہیں اللہ کا ولی بنا سکتی ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے حالت یہ ہوتی ہے کہ آسمانوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، زمینوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب لڑکی ساتھ ہوتی ہے، جب کوئی بے حیائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو فل کنسنٹریٹ ان پہ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب بھی ایسی کوئی سچویشن آئے تو تم لوگوں نے فوراً انکار کرنا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ لڑکا ناراض ہو جائے گا یا یہ لڑکی ناراض ہو جائے گی۔ ناراض ہوتی ہے 100 دفعہ ناراض ہو جائے، میرا اللہ اگر اس کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو یہ میرا سب سے بڑا گھاٹا ہے، اور یہ انسانوں کی کیا پرواہ کروں، آج ناراض ہیں کل خوش ہو جائیں گے، کل خوش ہیں آج ناراض ہو جائیں گے، آج پلکوں پر بٹھا کے گھوم رہے ہیں، کل یہی لوگ جوتی کی نوک پر رکھیں گے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ انسان کو کس جگہ لے کر جانا ہے، انسان کو کس جگہ سے واپس لانا ہے۔ یہ میری زندگی کی جو ڈور ہے، یہ زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، اور یہ جو زندگیوں کی یہ جو کہانیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت ڈیسائیڈ کر رہے ہیں سب کچھ۔ میری زندگی میں مجھے لوگ عزت نہیں دیں گے، میری زندگی میں مجھے عزت اللہ سے ملے گی۔ میری زندگی میں کھانا مجھے لوگ نہیں دیتے، اور اگر کھانا دیتے بھی ہیں نا تو اس میں جو بھوک مٹانے کی صفت ہے وہ لوگ کہیں سے پرچیز کر کے مجھے نہیں دیتے، بلکہ بھوک مٹانے کی صفت، صلاحیت اللہ رب العزت کے پاس ہے، جو کھانے سے میری بھوک کو مٹاتے ہیں۔ وہ ایک ہم کہتے ہیں نا، دیکھو ہماری آنکھوں کے سامنے، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور مرنے پر ان کی آنکھیں کھلیں گی، مرنے پر یہ بیدار ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ہم نا آنکھوں کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں جو چیزیں آنکھیں دکھا رہی ہیں نا، ہم اس پر یقین کرتے جا رہے ہیں۔ آنکھیں جو چیز خوبصورت کر کے دکھاتی ہے ہم اسے خوبصورت سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی کہانیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بس اگر چیز خوبصورت ہے، لڑکا یا لڑکی خوبصورت ہے، گاڑی یا بنگلہ گھر خوبصورت ہے، تو میں اس سے متاثر ہو جاؤں گا۔ ارے بیک گراؤنڈ میں جاؤ، تھوڑا سا پیچھے جاؤ، سوچو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی وغیرہ، ان چیزوں میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ آنکھ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ لیٹ سپوز ہمیں پیاس لگتی ہے، اوکے، ہمیں پیاس لگی، ہمارے ذہن ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جاؤ پانی پیو، پیاس بجھ جائے گی، دیٹس اٹ۔ 15 سال کے بعد ایک لڑکا میچور ہو جاتا ہے اور لڑکی بھی میچور ہو جاتی ہے، چیزوں کو جاننے لگ جاتی ہے، خود پانی پیتی ہے، خود کھانا کھاتی ہے، امی ابو کی ضرورت اب اسے نہیں پڑتی، میچور ہو جاتے ہیں، عقل شعور ان میں آ جاتی ہے، چیزوں کو آہستہ آہستہ جج کر لیتے ہیں، چیزوں کے فائدے کو بھی آہستہ آہستہ جج کر لیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پانی سے پیاس بجھے گی، کھانے سے بھوک مٹے گی، اور زیادہ چلنے سے انسان تھک جاتا ہے، اور سونے سے نیند پوری ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ساری صلاحیتیں انسان کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کر رہا ہوتا، نہ ہی کسی نے یہ بک آج تک لکھی کہ جس میں یہ بتایا ہو کہ پیاس لگے تو پانی پیو، بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، بلکہ یہ سارا جو بیسک علم ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو نا پیدا ہوتے ہی بہت ساری سچویشنز، بہت ساری فیلنگز اور بہت سارا علم دے دیا، وہ سمجھ گیا خود ہی، ان پڑھ بھی ہوگا سمجھ جائے گا۔ تو ہمیں آنکھ کیا دکھاتی ہے؟ آنکھ کیا دکھاتی ہے ہمیں؟ کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، ہم جاتے ہیں اسی کانسیپٹ کو لے کے پانی پیتے ہیں اور اپنی پیاس بجھا کے الحمدللہ کہہ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن نہیں، پانی پیاس نہیں بجھاتی۔ پانی میں جو پیاس بجھانے کی صفت ہے وہ اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قوم کو ہجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، لیکن ان پر ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، ٹھیک ہے، اسی حالت میں سفر کرنا ہے، اور اگر پیاس لگے تو تم لوگوں کو پانی نہیں پینا۔ چنانچہ وہ قوم چل پڑی، قصہ لمبا ہے، میں کسی دن سناؤں گا انشاءاللہ، بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے۔ تو وہ قوم چل پڑی، اس میں سے اب جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو اور اللہ کی باتوں کو ویلیو دینے والے لوگ ہیں، جیسے ہی اس کے سامنے حکم آیا نا کہ پانی نہیں پینا کچھ حد تک، کچھ وقت تک، تو وہ لوگ نہیں پی رہے تھے، پیاس لگ گئی تھی چلتے چلتے، لیکن پھر بھی پانی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن جو پیچھے کمزور ایمان والے تھے،
جن کا اللہ پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا، جو اللہ کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے تھے، جسٹ بیکاز آف شاید اعمال کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ اعمال میں جو انسان جتنا آگے ہوتا ہے اس کا ایمان لیول اتنا ہی پیک پر ہوتا ہے، وہ اللہ پر اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ پہ جتنا بھروسہ کرے گا اس کا دل اتنا ہی اعمال کرنے کا کرے گا، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے اس کی زندگی میں اعمال بھی اتنے ہی کم ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور بعض مسلمان صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بعض مسلمان 30 روزے رکھتے ہیں اور بعض صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی کمزوری، ان کا ایمان لیول اس حد تک نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو پراپر طریقے سے مکمل کر لے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایمان کو بڑھانا ضروری ہے، مسٹ ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو خیر وہ چل رہے، اب پیچھے سے جن لوگوں کو پیاس لگی انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی اس کے سامنے کوئی نہر آئی یا پانی کا نقشہ آیا تو انہوں نے پانی پینا شروع کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کو بھول گئے۔ اور اکثر ایمان کی کمزوری سے جو دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے جو غافل لوگ ہوتے ہیں انہیں جو دوسرا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ باوجود اس کے کہ اللہ کی ساری باتوں کو جان رہے ہوتے ہیں، وہ باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر کی ساری حدیثوں کو اپنے سینے میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ لوگ گناہ کرتے ہوئے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا کسی آزمائش میں جب گرفتار ہوتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات بھول جاتے ہیں۔ تو سیم ایسے ہی کیا ہوا، ان لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب وہ پانی پیتے جا رہے ہیں اور ان کی پیاس نہیں بجھ رہی، ان کی پیاس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پانی کی تو صفت ہے پیاس کو بجھانا، تو وہاں پانی پیاس کیوں نہیں بجھا رہا؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے ان کی اس بھول کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا مل گئی، پانی کو حکم ہوا بھائی اب اس کی پیاس نہ بجھاؤ، تو نہیں بجھا رہا۔ اسی طرح دیکھو اللہ پر یقین رکھنے کے لیے نا اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں یار۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے آئی تھنک کہ 3rd کلاس میں پڑھا تھا نا، کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بتوں کو اس نے توڑا، پھر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور اس کے ابو نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا، تو اس نے کہا فلانے سے پوچھ لو۔ اور اسی طرح جب وہ تو پھر پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تو سب نے اس کو اکٹھا کیا اور آگ جلائی گئی جس کی تپش جو ہے وہ میلوں تک تھی، فلاں تھا، یہ تھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اسے نہیں جلایا۔ 3rd کلاس میں ہم نے پڑھا تھا۔ یعنی اس قصے کو جانے ہوئے ہمیں 10 سال 20 سال 25 سال ہو گئے، لیکن اس قصے سے، اور حالانکہ یہ قرآن کا قصہ ہے، حالانکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں نبیوں کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، نیک ولیوں کے ذریعے سے، جو لوگ دین کی محنت کرتے تھے، جو لوگ قرآن کو سیکیور کرتے تھے اپنی سینوں میں، اپنے اعمال میں، اور پھر ان کو ڈیلیور کرتے تھے اپنی اولادوں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے پڑوس میں، کرتے 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 اس طرح کی یہ چین ہم تک پہنچ گئی اور یہ دین ہم تک آ گیا ایز اٹ از، جیسے کہ 1400 سال پہلے تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں چینجنگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اس چینجنگ کا مومن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جن کا ایمان کمزور ہوگا انہیں نقصان ہوگا۔ باقی حق تو آج بھی ویسا ہی حق ہے، جو انسان بھی حق کی تلاش میں نکلے گا اللہ رب العزت اسے ویسا ہی حق عطا کریں گے جیسے کہ سچا حق ہے، سچا اسلام اس کے سامنے لائیں گے۔ میں آپ بیتی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب اسلام کی طرف آیا تو کیا ہوا کہ ایک طرف سے دیکھتا ہوں تو ایک فرقہ، دوسری طرف سے دیکھتا ہوں تو دوسرا فرقہ، ایک طرف سے ایک ذہن کے لوگ، دوسری طرف سے دوسرے ذہن کے لوگ، تیسری طرف سے تیسرے ذہن کے لوگ۔ اب میں آہستہ آہستہ کنفیوز ہونے لگا، کیونکہ جب ایک ہی بات میں 10 لوگوں سے ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ سنتا تھا تو میں حیران ہو جاتا تھا اور میں کنفیوز ہو جاتا تھا کہ اللہ اس میں سب صحیح کون ہے؟ ایک ہی بات ہے لیکن اس بات کو 10 طریقوں سے میرے سامنے لایا جا رہا ہے، میں کس کی مانوں؟ اب ایک کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن اسی کے بارے میں تیسرا کہتا ہے یہ دونوں غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اللہ میں ایسی سچویشن پہ ہوں، میں کیا کروں؟ تو میں کیا کرتا، میں اللہ رب العزت کے پاس جاتا اور اللہ سے صرف اتنا کہتا۔ میں آپ کو اکثر یہ کہتا ہوں، یہ جو میں اپنی بات کر رہا ہوتا ہوں مجھے اس چیز پر بلیو آ چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کچھ اسلامک کوڈز ہوتے ہیں جس پر انسان عمل کر کے واقعی سکسیس حاصل کرتا ہے۔ اور آج میں اگر اپنی فیلنگز آپ کو بتاؤں تو میں اپنے علم پر مطمئن ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرا علم کامل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہیں، میرے اندر ہیں غلطیاں، لیکن جیسے ہی میرے سامنے کوئی ایسا نقشہ آتا ہے یا ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے سامنے مجھے غلط پروف کر دیتے ہیں تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، اوکے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، دیٹس آل۔ تو میں اللہ سے ایک دعا کیا کرتا تھا، اور وہ دعا میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ ضرور اللہ سے کریں، اے اللہ جو راستہ تیری طرف آتا ہے، جو راستہ تیری طرف آتا ہے مجھے اس راستے پر چلا، دیٹس اٹ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، لیکن اے اللہ مجھے ہمیشہ اسی راستے پر رکھنا جو تیری رضا کا راستہ ہو،
جو تیری کامیابی کا راستہ ہو، جسے تو نے پسند کیا ہو، جو حق ہو. تو حق کو جاننے والے حق کو جان لیتے ہیں. حق کے متلاشی لوگ حق تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جن کے دل میں طلب نہیں ہوتی وہ ہمیشہ حق سے محروم رہتے ہیں.